بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دنا کا قول ہے کہ اگر آپ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اسے مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو 2021 مبارک ہو۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اکثر ہمارے دوست اس کوشچن سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ کوشچن بار بار کرتے ہیں کہ CSS PMS یا بڑے کوئی بھی ٹیسٹ ہے ان کی تیاری کہاں سے کی جائے، اور کسی بھی قسم کا ٹیسٹ جو بیسک ٹیسٹ ہے اس کی جنرل نالج کا پورشن کہاں سے تیار کیا جائے۔ بہت سی کتابیں ہیں، واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو کی طرح کی کتاب جو جنرل نالج اٹھاتی ہیں، جن میں کافی جنرل نالج ہوتا ہے، بٹ جب ہم وہ کتابیں پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ان کی سمجھ اتنی بہتر طریقے سے نہیں آتی، کیونکہ ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جنرل نالج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کتاب کے بارے میں، یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ مکمل جنرل نالج کو اٹھاتی ہے، اور وہ بھی اس کے جو ٹاپک ہیں آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ مکمل آپ کے جنرل نالج کا ایٹیٹیوڈ بنا لیتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ جب بھی سمجھنا چاہیں گے، کسی بھی چیز کو جب آپ سمجھیں گے تو وہ بہترین طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے اس بک کے جو کانٹینٹ ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے یہ دیکھیں، اس کی جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، دنیا میں 57 جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کا نالج، اور ان کے جتنے بھی جو دنیا کے سپر پاورز ہیں اور بڑے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی ریلیشن ہیں، جو بھی واسطے تعلق ہیں، یہ سارے بک ان کو اس طرح سے اٹھاتی ہے کہ ہر چیز آپ کی کلیئر ہو جائے گی، یعنی آپ کا جو ایک جنرل نالج کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ان کنٹریز کی ساری ڈیٹیل اور ان کے پاکستان کے ساتھ تعلق، اس کے بارے میں سب ڈیٹیل آپ کو اس طرح سے بتا دیتی ہے کہ اس کے بعد اب جنرل نالج کی واٹ از واٹ یا ہو از ہو کی طرح کی بھی اگر کتابیں پڑھیں تو وہ کتابیں بھی آپ کو بڑی آسانی سے آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں گی اور آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا، اس کتاب کا آپ ذرا کانٹینٹ پہلے دیکھ لیں، تو اس میں جس کا پہلا چیپٹر ہے وہ عالم اسلام 1940 سے پہلے، یعنی 1940 سے پہلے جو رینیسانس کا ٹائم تھا تب سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اس ٹائم مسلمان کیا کہہ رہے تھے، عیسائی کیا کہہ رہے تھے، یہودی کیا کہہ رہے تھے، کیا کیا مسئلے مسائل ہوئے، جو فرانس کا انقلاب آیا تھا جس کو اقتصادی اور صنعتی انقلاب بولا جاتا ہے، اس پر ساری ڈیٹیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں اس ٹائم دنیا کا جو بھی منظر اس ٹائم موجودہ منظر ہے وہ منظر کس طرح سے دنیا کا بنا ہے، یہ ساری کتاب اس کی ڈیٹیل اٹھاتی ہے۔ جو دوسرا اس کا چیپٹر ہے وہ ترکی، یعنی سلطنت عثمانیہ کو اٹھاتی ہے اور مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو اب تک لے آتی ہے، ترکی کے جہاں پر جو ہمارے پاس اب جو موجودہ ترکی ہے وہاں تک یہ اٹھاتی ہے۔ اس میں 2006 سے پہلے جو بھی دنیا میں اقدامات ہوئے ہیں ان سب کی ڈیٹیل موجود ہے، اور اب بھی جو آپ اگر کرنٹ افیئر پڑھتے ہیں تو ان کے لیے آپ کے بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے، تو یہ کتاب آپ کو بیک گراؤنڈ نالج پختہ کر دے گی۔ لارنس کا معاہدہ، ترکی پہ کیوں پابندیاں ہیں، ایران پہ کیوں پابندیاں ہیں، یہ ساری کتاب ان کی ڈیٹیل اٹھاتی ہے۔ اس کا تیسرا یونٹ دیکھیں، المغرب میں ویسٹرن، جب میں ورلڈ میپ پڑھا رہا تھا تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس میں جو 4 کنٹری آتی ہیں، لیبیا، تیونس، الجیریا، مراکش، اس کے بعد وادی نیل، سوڈان، مصر، سرسبز ہلال جسے میں نے گرین کریسنٹ بولا تھا، وہ شام، لبنان، اردن، فلسطین، عراق، مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر، مسئلہ قبرص، اور جتنے بھی موجودہ اسلامک دنیا کے مسائل ہیں یا دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، یہ ساری کتاب ان کا بیک گراؤنڈ ہسٹری اٹھاتی ہے۔ جزیرہ نما عرب، یعنی عرب، لبنان کے جو ایشو ہیں، یمن کے جو ایشو ہیں، وہ بھی اس کتاب میں ڈسکس ہوئے پڑے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے صرف 800 صفحوں پر مشتمل ہے، اور آپ ایک مہینے میں یہ کتاب بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کا بیک گراؤنڈ نالج اس طرح کلیئر ہو جائے گا کہ اس کے بعد آپ CSS کی تیاری کرنے لگیں، PMS کی کرنے، ISSB کی بیسک یا کسی بھی ٹیسٹ کی جب آپ تیاری کریں تو یہ ایک آپ کا جنرل نالج کا ایٹیٹیوڈ بنا لیتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی چیز سمجھیں وہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں ایران کا جو اسلامک انقلاب آیا وہ اس میں ڈیٹیل ہے۔ ایران کی شاہ کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد جو ایران کا انقلاب آیا آپ نے سنا ہوگا، اس انقلاب دنیا میں جتنے انقلاب آ چکے ہیں اس کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بڑے صغیر، یعنی بڑے صغیر کی جو ہسٹری ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیوز، بھوٹان، وہ ساری اس کتاب میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہے۔ اس کے بعد افریقہ کی ایسی ریاستیں جن کا آپ نے نام بھی نہ سنا ہوگا، اور اس کتاب میں اس طرح سے ڈسکس ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کو پڑھ کے۔ اس کے بعد دنیا میں مسلم اقلیت ہیں، جس طرح ہمارے پاس چائنا میں کتنے مسلمان آباد ہیں، رشیا میں کس طرح مسلمان آباد ہیں، آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں ان کی کیسی زندگی ہے، اور ان کے ساتھ جو واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور وہ ساری اس کتاب میں ڈیٹیل موجود ہے۔ احیاء عظمت کو سلام۔ اچھا، اتحاد اسلامی کے لیے تحریکیں اور تنظیمیں، جتنی بھی تحریکیں تنظیمیں، جس طرح ہمارے پاس انتفاضین جو فلسطین کی تنظیم ہے، اور دوسرے بھی جتنے موومنٹ اب تک مسلمانوں کی تنظیمیں بن چکے ہیں، وہ اس کتاب میں سارا ذکر ان کا موجود ہے۔ عالم اسلام کو درپیش مسائل جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ابھی تک جو مسائل موجود ہیں اور جن پر لازماً کوشچن آ جاتا ہے،
ان مسائل کی بیک گراؤنڈ ہسٹری جاننا تو بہت ضروری ہے. مسئلہ کشمیر کہاں سے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, مسئلہ فلسطین کہاں سے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, کس طرح اس کا حل ہے, کس طرح ختم ہونا ہے. تو یہ کتاب ان کی ہسٹری اٹھاتی ہے اور وہ پوائنٹ اٹھاتی ہے جو آپ کو کوئی کتاب نہیں بتائے گی. آپ 10 کتابیں پڑھیں گے تو تب آپ کو اس کتاب کی انفارمیشن ملے گی. اس میں اسلام یورپ اور امریکہ کے جتنے بھی خطے ہیں اس کتاب میں موجود ہیں. وسط ایشیائی ریاستیں جنہیں ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹ بولتے ہیں, ان پر بھی میں ایک لیکچر دے چکا ہوں. تو سینٹرل ایشین ریاستیں کب ان کی اتنی پیچھے سے تاریخ اٹھاتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اس کتاب اگر یہ پھر کتاب جو ہے اب کسی بھی کنٹری کے آپ اس میں ڈیٹیل پڑھیں, اس میں میپ ساتھ میں موجود ہے, اس کے ہر کنٹری کے ساتھ اس کا میپ بھی موجود ہے. یہ دیکھیں, یہ جو دنیا کے 57 اسلامک کنٹریز ہیں یہ ان کا میپ ہے. تو یہ میپ کو بھی ساتھ اٹھاتی ہے کیونکہ جب ہم میپ سے کوئی چیز اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. جس ملک کا بھی میں فار ایگزامپل میں اس میں لے تیونس کا, تو تیونس کا اس نے میپ بھی دکھایا ہے, اس کا فلیگ بھی دکھایا ہے, اور پھر یہ تیونس کی سب سے پہلے اس کی بیسک انفارمیشن یہ کتاب اٹھاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رقبہ, اس کا زمینی رقبہ, اس میں کتنی نہریں ہیں, اس میں دریا ہے یا نہیں ہے, اس میں جنگلات, اس کی سرکاری زبان, سرکاری مذہب, اس کی کرنسی, اس کا کیپٹل, اس میں کتنے پروونس ہیں, کتنی اسٹیٹس ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں ذرا اس کا پرانا نام اور یہ نام کیوں پڑا, کس وجہ سے پڑا, اس کا تاریخی پس منظر, جتنی بھی جنگیں ہو چکی ہیں, جتنی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں اور حکومتیں کس وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں, کس طرح سے انقلاب آئے ہیں, کس بادشاہ کی حکومت کس طرح سے ختم ہوئی ہے کس ملک میں, اور موجودہ اس ملک کی صورتحال, اور جو سب سے بہترین ٹاپک ہے اس ملک کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اس کتاب میں موجود ہے. مگر اس کتاب کی شارٹ کمنگ یہ ہے کہ یہ 2006 سے پہلے تک کے جتنے واقعات ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں, اور 2006 کے بعد کیونکہ یہ کتاب کا نیا ورژن ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوا تو 2006 سے پہلے تک کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کتاب میں موجود ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں لبنان, تو لبنان کو کون سا سمندر لگتا ہے, کون کون سے کنٹریز لبنان سے بارڈر کرتے ہیں, لبنان کی کرنسی, لبنان کا کیپٹل, لبنان کے ساتھ جتنے ایشو ہو چکے ہیں, لبنان میں اگر کوئی انقلاب آیا ہے کس طرح سے وہ انقلاب برپا ہوا ہے, اس کے پس منظر کیا تھا. یعنی جتنے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس کنٹریز ہیں ان کنٹریز کی یہ انفارمیشن اس کتاب میں موجود ہے, ان کی معیشت. میں بڑا ہی انسپائر ہوں اس کتاب سے. اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو یہ کتاب پورا آپ کا جو ایک مینٹیلٹی لیول اتنا ہائی کر دے گی کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی کرنٹ افیئر کا مسئلہ سمجھیں, کسی طرح کا بھی مسئلہ سمجھیں, تو کیونکہ یہ بیسک آپ کا اتنا کلیئر کر دیتی ہے کہ آپ کو وہ چیز سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. مسئلہ فلسطین پر کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, اب تک جو 4 وارز ہو چکی ہیں وہ اس میں ڈیٹیل موجود ہے. فلسطین کے بعد کشمیر کا مسئلہ ڈیٹیل سے موجود ہے, کتنی وارز اس پر ہو چکی ہیں, کتنے انقلاب دنیا میں آ چکے ہیں. جو ہمارے پاس سرخ انقلاب تھا, اس سرخ انقلاب کا کس ملک پر اثر ہوا, اسلام پر کیا اثر ہوا اور غیر اسلامی ملکوں پر کیا اثر ہوا, اس میں موجود ہے. ایران کے انقلاب کا عراق پر کیا اثر ہوا, پاکستان پہ کیا اثر ہوا, ترکی پہ کیا اثر ہوا, اس کتاب میں وہ ڈیٹیل موجود ہے. یعنی یہ ڈیٹیل آپ کی بیسک اتنی اسٹرانگ کر دے گی کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی ایشو سمجھیں, کوئی بھی چیز پڑھیں, کوئی بھی جنرل نالج کی کوئی بھی پوائنٹ پکڑیں تو اس کتاب میں فل ڈیٹیل موجود ہے. ایک میں آپ کو مثال دے دوں, ایک میں نے لفظ پڑھا تھا ولندیزی, اردو کا لفظ تھا. تو جیسے فرانس کے لوگوں کو فرانسیسی بولا جاتا ہے, انگریز جو تھے برطانیہ کے لوگوں نے انگریز بولا جاتا تھا, اور اسپین کے لوگوں کو ہسپانوی. تو میں نے وہ کسی اور کتاب میں پڑھا تھا ولندیزی لفظ, مجھے کہیں سے بھی اس کا مطلب نہیں ملا. لیکن جب میں نے اس کتاب میں وہ ڈیٹیل پڑھی تو جب ولندیزی لفظ یوز ہوا پڑا تھا تو اس کتاب میں بریکٹ میں ساتھ میں پیپل آف ہالینڈ بھی لکھا ہوا تھا, یعنی جو ہالینڈ کے لوگ تھے انہیں ولندیزی بولا جاتا ہے. تو جو مشکل لفظ ہیں یعنی جن کا ہمیں عام فہم ہم نہیں سمجھ سکتے, تو یہ کتاب ان کی بھی اتنی بیسک ڈیٹیل اٹھاتی ہے. تو یہ میری طرف سے آپ کا 2021 کا تحفہ ہے. اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو 1 مہینہ نہیں لگتا ان 800 صفحوں کو پڑھنے میں, مگر یہ مکمل ڈیٹیل آپ کی اٹھا لیتی ہے. اور اب جو اس کتاب کا نام ہے وہ ہے ماڈرن اسلامک ورلڈ, یعنی جدید دنیا اسلام. یہ آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گی, اردو میں بھی مل جائے گی, بٹ میرے پاس جو ہے وہ اردو میں پڑھی ہے اور میں نے خود اسے اردو میں اٹھایا تھا, کیونکہ جب ہم بیسک سمجھ رہے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اردو ہی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں. تو ماڈرن اسلامک ورلڈ بہت ہی بہترین کتاب ہے, 800 صفحوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب کسی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ بھی سن لیں. یہ کتاب جو ہے یہ کمپائل بک ہے, یعنی اس کے بہت سے آتھر ہیں, اور یہ کتاب جو ہے ہمارے پاس BA ہے, علامہ اقبال یونیورسٹی کا BA, اس کا ایک مضمون ہے ماڈرن اسلامک
ورڈ. یہ آپ کو لائبریری کسی سے بھی مل سکتی ہے اور آپ یونیورسٹی سے بھی منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو. یہ 1940 کے بعد کے واقعات اور 1940 سے پہلے یعنی جو ایک پراپر اس کا یونٹ ہے اس میں ساری جو ملک کی جس طرح سے وہ ملک وجود میں آیا ہے اس ملک پر کون سے ملک قابض تھے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس ٹائم جو 57 مسلمانوں کے ملک ہیں یہ سارے کسی نہ کسی ٹائم کوئی ملک ان پر قابض تھا. تو یہ ساری وہ ڈیٹیل اٹھاتی ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.